السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام على معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات وہ بیٹا بیٹھ جائے کسی بڑے کے ہاتھ میں موبائل دی اب کیا بتاتے درود پڑھیں صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات مودت محمد و آل محمد کے سائے میں فکرہ پھر دے رہا ہوں مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے
ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ تو ناخن کاٹ رہے تھے، اچھا شاباش شاباش۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 26 کی، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں، اوے بیٹا، او مسٹر، ادھر آؤ، چنگم ادھر آ دکھاؤ، شاباش، اٹھو وہاں سے، ادھر پیچھے بیٹھو جہاں چنگم کھاؤ۔ کم از کم ناظم منبر کو یہ انتظام کرنا چاہیے کہ جب ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے ماحول اور ہوتا ہے، جب تقریر ہوتی ہے ماحول اور ہوتا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت رسول پاک پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کے 3 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ میں بڑے آرام سے پھر عرض کرتا ہوں، یار یہ بچہ تو پیچھے پیچھے، اسے تو ماں کی گودی میں دے دیں۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں ہے چودھری ذوالفقار صاحب؟ چودھری صاحب یہ کیا کیا ہے؟ درود پڑھیں، صلوات۔ جن بچوں نے ماں کے پاس بیٹھنا تھا انہیں آپ نے آگے بٹھا دیا، درود پڑھیں نہیں، صلوات۔ یہ جو آیت ہے، آرام سے، نہیں ڈانٹنا نہیں، بڑے آرام سے، یہ جو آیت ہے، یہ پہلی جو رسول پر آیت نازل ہوئی تھی، یہ اس آیت کے نزول کے 3 سال بعد نازل ہوئی۔ تو پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ العلق۔ یہ پہلا سورہ ہے جو رسول پاک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ اسلامیہ کو شروع کرنے کے حکم کے لیے نازل ہوا۔ اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بیٹا آپ نہیں تھا، لیکن مومن تو آتے جاتے رہیں گے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی نا بیٹا؟ میں چہرے پہچان لگتا ہوں میرا بیٹا۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، اسی لیے بچے سائٹ پہ آئی ہیں۔ اقرا صیغہ امر ہے، یعنی اقرا یہ حکم ہے، اس میں انتا کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے اقرا آپ پڑھے، تو پڑھ۔ اقرا کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے آپ پڑھیے، تو پڑھ۔ اب اللہ فرما رہا ہے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ہمارے نبی کو کہ اقرا، کہ تو پڑھ۔ پتہ چل گیا کہ پڑھنا جانتا تھا تو اللہ نے کہا پڑھ۔ جو فرمائی آپ نے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اقرا یعنی آپ پڑھے، تو پڑھ۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، ورنہ اٹھا دوں گا یہاں سے، بالکل آرام سے بیٹھو۔ اقرا آپ پڑھے، تم پڑھو
ایک راہی بتا رہا ہے کہ ہمارا رسول امی بمانا ان پڑھ نہ تھا. چلو آپ چپ کر گئے. ایک فکر اور بدل دیتا ہوں. ہمارا رسول پڑھنے پڑھانے کے لیے آپریشن کا محتاج نہ تھا. دیکھیں نا, ہمارے نبی کے علم کے مطابق اللہ خود اعلان کر رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم, کہ اے میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ سب کچھ جنوا دیا. یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے, حالانکہ ہر ایک کا علم وحی تھا, قسمی نہیں تھا, لیکن چونکہ مصطفیٰ کے مقابلہ میں سب میرے محمد کے شاگرد تھے, یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انا مدینۃ العلم. پڑھیے گا صلوات. ایک لاکھ ایک کم 24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انا مدینۃ العلم, کہ میں علم کا شہر ہوں. یہ صرف ہمارے نبی کا دعویٰ ہے, لیکن چونکہ شہر تک پہنچنے کے لیے دروازے تک پہنچنا واجب ہوتا ہے, تو اس لیے رسول نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی. بیٹا چپ رہو, چپ رہو. بابا سے بلند صلوات. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول پاک نے 3 سال برابر خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر تبلیغ دین اسلام کی. یعنی کسی معین مقام پر رسول نے بیٹھ کر تبلیغ نہیں کی, ایک خاص مکان میں بیٹھ کر رسول نے تبلیغ نہیں, بلکہ رسول نے اس تبلیغ کو مخفی رکھا. کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی پہاڑ کے دامن میں, کبھی غار کے پہلو میں, بہرحال مخفی طور پر 3 سال تبلیغ کی. اب ان 3 سالوں میں کون کون مسلمان بنا؟ یار پتر چپ کر میں, مجھے پڑھنے بھی دو یار, ان بچوں کو بٹھا دیتے ہو. خدا کا نام مانا کرو, مجھے پڑھنے دیا کرو. یہ کیا آپ جس کو اپنے نام کا پتہ نہیں ہے اسے آپ میرے آگے بٹھا دیتے ہیں. درود پڑھیں صلوات. بچے سنبھالو یا تقریر کرو, پھر درود پڑھیں صلوات. بچے کو چپ کر بات بیٹھے رہی نے, چپ کر کے بٹھاؤ. 3 سال برابر رسول تبلیغ فرماتے رہے. اب ان 3 سالوں میں کون کون مسلمان بنا؟ تاریخ کامل 1 جلد نمبر 2, تاریخ طبری 2 جلد نمبر 2, تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1, سیرت ابن ہشام, تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42, اور باقی بہت ساری اہل سنت کی کتابیں شیعہ کتب کے ساتھ ساتھ جو مسلمان بنا اس کے نام کا ذکر بھی ہے, اس کے خاندان کا ذکر بھی ہے. اس کے خاندان کا ذکر بھی ہے,
کے نام کا ذکر بھی ہے، اس کے قبیلے کا ذکر بھی ہے، حتیٰ کہ اس کے نمبر کا ذکر بھی ہے کہ کون کون کس کس نمبر پر مسلمان پر۔ تو میں اسی علاقے کے شیعہ سنی اس عظیم اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، محرم کے دوران بھی 3 دن برابر اسی موضوع پر میں تقریر کرتا رہا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد الحمدللہ جو مسلمان بنا ہے اس کا مسلمان بننا تسلیم کرتے ہیں۔ اور گلے میں کیا فکرہ دے رہا، بڑی مہربانی دی حضور، جو ان 3 سالوں میں مسلمان بنا ہے ہم شیعان محمد و آل محمد الحمدللہ اس کا مسلمان بننا تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی آپ ذرا خاموش ہیں، جو نورانی چہرے میں پہچانتا ہوں مجھے ان پر تعجب ہو رہا ہے ان کی خاموشی پر، کیونکہ ہمیشہ مسلمان بنتا وہ ہے جس کے گھر میں پہلے اسلام نہ ہو۔ نہ کل مدرس تھے نہ آج مدرس ہے، ہاں ایک بات دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی دور کے فروغ شدہ قلم نے فکرہ پھر دیتا ہوں بچوں جو میٹرک پاس ہو وہ لوگے باقی نہیں لے سکو گے، اگر کسی دور کے فروغ شدہ قلم نے کسی دربار کے اثر کے سائے میں یہ لکھ دیا ہے کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان بنا، اور آج اسی تحریر کو لے کر کوئی منبر سے یہ بیان کرتا ہے کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان بنا، تو ہم اسے کہنے کا یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کی فہرست دکھاؤ جن بچوں میں سے علی پیدا توجہ فرمائی صاحبانہ، یعنی ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں خدا چودھری حنیف صاحب کو، حاجی حنیف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بھائی ذوالفقار کو، ان کے پیروں کو اور آپ سب کو خدا کے عالم خیر و برکات سے رکھے۔ ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کی تاریخ میں سے فہرست دکھاؤ کہ جن بچوں میں سے علی پہلا مسلمان بنا، اور بابا مسلمان تو وہ بنتا ہے نا کہ جس کے گھر میں پہلے اسلام نہ ہو، تو علی جس گھر سے آیا ہے علی آیا کہاں سے ہے؟ بے گھر کے گھر سے، لامکان کے مکان سے، اور بلا کس کی دور میں ہے؟ علی خود فرماتے ہیں کہ جب میری غذا کا وقت ہوتا تھا تو رسول پاک غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت میں پیس کر میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا دے دیتے تھے۔ نہ اللہ کے گھر میں کفر تھا، نہ محمد کی گود میں
تبلیغ فرماتے رہے. 3 سالوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں، یعنی رسول کو حکم ہے کہ آپ ڈرائیں عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کے قبیلے کے قریبیوں کو. صاحب جی ترجمہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو، میں ذرا یہاں دعوت فکر دے رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول سے خصوصی طور پر کہ آپ اپنے خاندان کے قریبیوں کو بلا کر، قبیلے کے قریبیوں کو بلا کر دعوت اسلام دے، انہیں میری جباریت اور کہاریت سے ڈرائیں. تو اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ اپنے قریبیوں کو بلا، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ محمد کا آگے قریبی بننا یہ عام بات ہے، اور اللہ کی طرف سے قریبی بن کے آنا اللہ اکبر. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے رسول کے قریبی کون کون سے ہیں. یہاں پھر ایک بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پھر رکتا ہوں. شیعہ اور غیر شیعہ ہر دو کے نزدیک اس دعوت کو کہا جاتا ہے دعوت. اس دعوت کو کہا جاتا ہے دعوت ذوالعشیرہ. یہ تبلیغ اسلام کی شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک پہلی تبلیغی دعوت ہے، یعنی بنیادی دعوت ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ دعوت ہے کہ جس دعوت میں رسول نے دین اسلام کا منشور، دستور، آئین بخشا. تو جس دعوت میں رسول نے دین اسلام کا دستور، آئین، منشور بخشا ہے، جس دعوت کی کامیابی پر قیامت تک کے لیے دین اسلام کی کامیابی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے، کم از کم شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان علماء کو گلفان کے نزدیک یہ چاہیے کہ وہ اپنے اپنے خطبات میں، اپنے اپنے واعظ میں، اپنی اپنی تقریروں میں اس نئی نسل کے سامنے یہ بیان تو کرے کہ یہ پہلی دعوت ہوئی اس گھر میں. اسی لیے میں نے بچے ہٹائے تھے کہ ان کی سمجھ سے بالا تارا میں کیا پڑھ رہا ہوں. رسول نے اس پہلی دعوت کا انتظام جو ہے وہ کس گھر میں کیا ہے؟ دیکھیں نا، چندرائے میں اگر کسی مجلس کا پہلے ابتدا ہوا ہے تو آج ان کی اولادیں فخر کرتی ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے یا 60 سال پہلے ہمارے فلاں دادا نے، فلاں پردادا نے، فلاں بزرگ اعلیٰ نے مجلس کا چندرائے میں آغاز کیا تھا. تو سننے والا فوراً کیا کہتا ہے کہ اچھا جی پھر یہ بتائیں کہ کس گھر میں مجلس ہوئی تھی. پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر بتائیں کہ کس گھر میں مجلس ہوئی ہوتی تھی. تو وہ پوتا پر پوتا لگا پوتا فوراً بتاتا ہے فلاں گھر میں ہوئی. معلوم ہوا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ وقت بھی یاد رہتا ہے، وہ دن بھی یاد رہتا ہے. جس جگہ سے آغاز ہوتا ہے وہ جگہ بھی یاد رہتی ہے. تو ان مسلمانوں کو بتاؤ تو صحیح کہ دین اسلام کی تبلیغی دعوت جو پہلی ہے وہ کس کے گھر میں ہوئی اور اس پر کس کی دولت خرچ ہوئی. ہاں میں ابھی عرض کرتا ہوں بادشاہ اللہ، یہ آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے سنتے رہیں گے.
علی مولا علی مولا علی مولا۔ تو یہاں پر کہ کس کے گھر میں ہوں یہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ اہل سنت حضرات یہ کتاب ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1۔ میں وہاں سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کا جو انتظام ہوا ہے وہ کسی یار کے ہاں نہیں ہوا۔ سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ دعوت ذوالعشیرہ کا جو انتظام ہوا ہے وہ کسی یار کے گھر نہیں ہوا یا کسی اور ساتھی کے گھر نہیں ہوا، بلکہ اتنی بڑی اہم دعوت کا انتظام جو ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ صرف اور صرف مربی احمد مختار، نہیں جلدی نہیں کروں گا، میں فکرہ دوں گا، مربی احمد مختار والد حیدر کرار، سبحان اللہ جی جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مربی احمد مختار والد حیدر کرار، جو بول سکتے ہو فکرہ لے لو، جو نہیں بول سکتے ان سے قرآن کچھ نہیں کہتا۔ جد الائمۃ الاطہار، اچھا جی آپ نے شاہ صاحب فرما دیا تو چلو میں یہ بھی ادا کر دیتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک فکرہ، چلو میں اسے بھی ادا کر دیتا ہوں۔ والد حیدر کرار جد الائمۃ الاطہار، کل ایمان کا ایمان، واہ جی واہ، کل ایمان کا ایمان یعنی قرآن کے فرمائے ہوئے حضرت عمران کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کا انتظام ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا نوح کو، اللہ نے چن لیا ابراہیم اور اولاد ابراہیم کو، اللہ نے چن لیا عمران اور اولاد عمران کو۔ اور اللہ کے بندوں اب قرآن سر پر رکھ کر بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ، کیا اللہ کا چنا ہوا بھی کافر ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت کا انتظام کہاں ہوا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ بھئی جب اللہ کا گھر موجود ہے، واہ صحیح واہ، دین بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، تو جب گھر موجود ہے تو پھر وحی کے اشاروں سے ہمارے رسول کو کیوں نہیں فرماتا کہ اس گھر سے تبلیغ اسلام کا آغاز کرنا؟ گھر ہے لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ ابو طالب کے گھر کے انتخاب کے لیے رسول کو باشارہ وحی ارشاد فرما رہا ہے، تو آخر سوچنے کی بات نہیں؟ کیوں خدا نے اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ابو طالب کا گھر منتخب کیوں کیا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن اس وقت اس میں 360 بت تھے، بت گھروں کا، بت فروشوں کا اور بت پرستوں کا گھر میں آنا جانا تھا۔
تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ دین اسلام کی پہلی دعوت پر ان منحوسوں کا سایہ پڑے۔ تو اللہ نے ابو طالب کا گھر کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ علی قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ ما ابدا ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد المناف صنما تقت بہار العباد جلد نمبر 39 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہا کہ او میرے باپ کے ایمان پر شک کرنے والوں اپنے باپوں پہ نہ بھولو۔ جس انداز میں پڑھ رہا ہوں اور جس انداز میں یہ بچہ نعرہ لگوا رہا ہے ویسے جواب نہیں مل رہا۔ جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے پالا ہے مل کے نعرہ واللہ رب اکبر کی قسم میرے باپ ابو طالب نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے پردادا ہاشم نے، میرے بزرگ اعلیٰ عبد مناف نے کبھی بھی بت پرستی سے کام نہیں لیا۔ مجمع میں سے آواز اٹھی کیا فما کانوا یعبدون، اگر انہوں نے بت پرستی سے کام نہیں لیا تو پھر علی بتاؤ آپ کے یہ باپ دادا کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہائے 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 کالا کانو یصلون الی البیت، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آواز گونجی کہ دین کس کا تھا، کس کے دین پر تھے؟ فرمایا علی دین ابراہیم متمسکین بہ، وہ ہمیشہ دین ابراہیم پر رہے اور اسی کے ساتھ ان کا تمسک رہا۔ تو اب پھر سوچنا پڑے گا کہ دین ابراہیم کیا ہے۔ دین ابراہیم کے لیے سوچا تو سورہ نمبر 2 قرآن نے پکار کر کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو پتہ چل گیا علی کے آباء و اجداد مشرک کافر نہیں تھے، وہ ان میں سے نہیں تھے۔ تو جب علی کے آباء و اجداد کافر ہی نہیں تھے تو پھر علی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان کیسے بنا؟ تبلیغ اسلام کا رسول کو حکم ملا کہ آپ تبلیغ کریں۔ اب رسول نے کیا کیا؟ ساتھی ایک لفظ اور ایک حرف پر جو میں تحریک کر رہا ہوں میں ساری زندگی ضامن دے رہا ہوں، اسے صرف میری خطابت نہ سمجھیے گا بلکہ اسے وقت کی ضرورت سمجھیے گا جو میں دے رہا ہوں۔ تو رسول نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ آپ بلائیں، آپ ڈرائیں، آپ تبلیغ کریں۔ رسول کہہ رہے ہیں بظاہر 13 سال کے علی کو، ہاں جی میں پھر کہتا ہوں علی اس وقت ظاہراً 13 سال کے تھے، اور تجھے دیکھے نا میری زندگی گزر گئی ہے تھوڑے علاقے میں گل کر گیا تو ساری چپ کر گئے۔ علی ظاہراً 13 سال کے تھے، میں پھر پڑھوں گا
جب تک آپ نہیں ساتھ دیں گے میں پڑھتا رہوں گا. علی جیو سلامت ہو سلامت ہو. علی ظاہراً 13 سال کے تھے، یعنی اس وقت علی کو اس عالم اظہار کے اعتبار سے دیکھو گے تو علی ظاہراً 13 سال کا تھا، اور اگر علی کو عالم انوار کے اعتبار سے دیکھو گے تو علی اس وقت تھا جب وقت نہ تھا. رسول پاک فرماتے ہیں تم تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. اور علی کے لیے فرماتے ہیں تم تو ولیاً آدم و بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم منتظر دم تھا. تو پتہ چل گیا جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی سال کے. علی سے کہا کیا کہا؟ دو تاریخ کے کلمات ہیں، تاریخ کامل، تاریخ طبری، باقی تاریخ. دو کلمات. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اجماع بنی عبد المطلب. علی میرے لیے عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جن کی سمجھ میں آ جائے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بولتے ہیں کوئی نہیں بولتے، بہرحال احسان کرنا، اگر سمجھ میں آ جائے تو فکر لے لینا اور ساتھ دینا. اجماع الدین یہ تاریخ کامل میں بھی ہے، طبری میں بھی ہے، معارج النبوہ میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے کہ اے علی میرے لیے اولاد عبد المطلب کو جمع کر. معلوم ہوا وصال رسول کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے رسول کے قریبیوں کو دیکھنے کی. واہ میرا مجمع، واہ میرے سننے والے. میں تو پڑھ گیا، بچے خاموش ہو گئے. اور یاد سنا کرو، سب کو سنا کرو، لیکن کبھی کبھی کڑوی باتیں بھی سن لیا کرو. اجماع بنی عبد المطلب، علی میرے لیے عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے خاندان کے قریبیوں کو بلا. رسول علی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد عبد المطلب کو بلا. تو پتہ چل گیا نا کہ رسول کے وصال کے بعد اگر رسول کے قریبیوں کو تلاش کرنا پڑ جائے کہ رسول کے قریبی کون کون ہیں تو ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. دوسرا حکم کیا ہے کہ جو مہمان آئیں گے نا علی ان کے لیے دعوت کا انتظام کر. علی تو ان کے لیے بدر بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی آپ یعنی تم ان کے لیے دعوت کا انتظام کرو. اور انتظام میں کیا کرو؟ ایک دودھ کا پیالہ اور ایک بکری کے شانے کا پورا گوشت، اس کا شوربہ بنواؤ اور تم انتظام کرو. دیکھیں جی، میں اتنے بڑے مجمع میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، میں نے شیعہ سنی تاریخ کی کتابیں اس دعوت العشیرہ کے موضوع پر کھنگال ڈالی ہے. پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہے. میں تمام کتب جو مجھے مہیا ہو سکتی تھی میں پڑھنے کے بعد یہ فکرہ کہہ رہا ہوں کہ رسول نے علی سے یہ تو کہا کہ دعوت کا انتظام کرو، لیکن علی سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اس سے درہم و دینار لو اور دعوت کا انتظام کرو.
مجھ سے درہم و دینار لے کر دعوت کا انتظام کرو. اچھا اپنی جیب میں بھی ہاتھ نہیں ڈالا کہ رسول نے اپنی پاکٹ میں سے کچھ پیسے علی کو دیے ہو کہ علی یہ لو اور دعوت کا انتظام کرو. بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا نہیں, اپنی جیب سے دیا نہیں, علی خود کماتا نہیں. جی تو علی خود برسر روزگار نہیں. اب بتائیں مسلمانان عالم کہ اس بنیادی تبلیغی دعوت اسلام پر دولت کس کی خرچ ہوئی؟ گھر بھی ابو طالب کا. واہ جی واہ. تو فکریں اور دیتا ہوں, اللہ آپ کو سلامتی دے. بڑا سیالکوٹ سے تھک کے آیا تھا, تقریر کی انہی کپڑوں کے ساتھ, گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ کے اترا بغیر پانی پیے. اتنا تھکا ہوا تھا لیکن میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی آپ کی اس توجہ کے ساتھ کہ علی ابن ابی طالب سے کہا کہ تم دعوت کا انتظام کرو. بی بی کے پاس بھیجا نہیں, جیب سے کچھ دیا نہیں, علی خود کماتا نہیں. تو یہ 3 دن دعوت کے انتظام پر دولت کس کی خرچ ہوئی؟ گھر بھی ابو طالب کا, بیٹے بھی ابو طالب کے. نہیں فکرہ نہیں لیا نا. گھر بھی ابو طالب کا. محمد کس کی گود میں پلا؟ علی کس کی گود میں پلا؟ گھر بھی ابو طالب کا, بیٹے بھی ابو طالب کے, مدد بھی ابو طالب کی, دولت بھی ابو. بڑی مہربانی, اللہ آپ سب کو سلامتی دے. تو یہاں پر رسول نے علی سے کہا کہ علی نے, اچھا یہ ایک اور بات بھی سن, واہ جی واہ, جیتے رہے سلامت رہے. اسی لیے توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ رٹی رٹائی تقریر تو ہوتی نہیں. جب آپ ساتھ دیتے ہیں تو محمد و آل محمد کی گداگری کے صدقے میں دروازے خود بخود کھلتے جاتے ہیں. تو یہاں میں پھر ایک اور بات دینا چاہتا ہوں. علی سے رسول نے یہ تو کہا کہ جا کر ان کو بلا لاؤ. رب اکبر کی قسم کسی تفسیر میں کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ رسول نے علی کو نام بتائے ہو کہ علی اسے بلا لاؤ. واہ جی واہ, واہ جی واہ. علی, میں ابھی باتیں کرتا ہوں, آپ ذرا چپ کر گئے. علی اسے بلا لاؤ, اسے بلا لاؤ, اسے بلا لاؤ. نہیں, نام نہیں بتایا. یا رسول اللہ, میری لبوک جانے, کروڑوں جانے, آپ کے قدموں کے پسینے پر قربان. علی ابھی ظاہراً 13 سال کا ہے, پہلا انتظامی قدم ہے. ابھرتا اٹھتا ہوا نوجوان ہے, کم از کم اسے نام تو بتا دو کہ کسے بلا کے لانا ہے. فرمایا خاموش, زبان کو بند رکھ. میں علی کو چچا کا بیٹا سمجھ کر نہیں بھیج رہا. ہائے 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 ہائے. اگر مسلح پر میرا یہ فکرہ یاد نہ آیا تو پھر میں محمد و آل محمد کے دروازے کا گداگر ہی نہیں. فرمایا خاموش, میں علی کو ابن العم, چچا کا بیٹا, چچا ساتھ بھائی سمجھ کر نہیں بھیج رہا, بلکہ میں علی کو گواہ نبوت سمجھ کے بھیج. علی کے سینے میں پورا علم موجود ہے, مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے. خیر علی گئی, اتنا وقت نہیں ہے, میں اسے تفصیل میں نہیں لے جاتا. علی گئی, بلا کے لے, آنے والے آ گئے. جب کھا پی چکے رسول نے چاہا کچھ فرمائے, لیکن ابو لہب نے شیطانیت سے کام لیتے ہوئے رسول کو ٹوک دیا. مجمع تتر ہو گیا.
دوسرے دن پھر علی سے کہا کہ علی بلا کے لے آؤ. علی پھر جاتے ہیں. دکھائیں تاریخ میں سے نا جی، دکھائیں تاریخ میں سے کہ کسی کافر نے کسی مشرک نے علی سے کہا ہو کہ جامعہ جہاں صاحب زادے کل بھی ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے، آج پھر بلانے آ گیا ہے نا. ہاں کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علی کے چہرے پر جلالت الہیہ کا وہ اثر تھا کہ کوئی کافر انکار کی جسارت نہ کر سکا. پھر پہنچے، پھر کھا پی کے ابو لہب کی شرارت پر پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر علی سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا. اگر کوئی اور گواہ ہوتا تو کہتے ہیں. پھر علی سے کہا، علی جاؤ، جا کے بلا کے لے آؤ. علی پھر گئے، سارے کے سارے پھر آ گئے. اب میں شیعہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، الحدید جلد نمبر 7. جب تیسرے دن کھانے پینے کے بعد ابو لہب نے شرارت سے کام لینا چاہا تو اب بھرے مجمع میں اللہ کے شیر نے گرج کر کہا، بابا جی تھوڑا سا بولیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کے شیر نے گرج کر کہا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے گرج کر کہا، اس وقت یا آبرو. میں اس کا ترجمہ پہلے سرائکی میں کروں گا اپنی زبان میں، پھر میں اردو میں کروں گا. فرمایا چپ کر جاؤ کائیں. ہاں یعنی یہ ابو لہب کوئی گداگر نہ تھا، عام فرد نہ تھا، چلتا پھرتا گلیوں کا بندہ نہ تھا. یہ بہت بڑا صاحب پاور، صاحب دولت، صاحب طاقت، بہت بڑا رئیس اعظم تھا. بھری برادری میں ابو طالب کو اسے ٹوک دینا، بٹھا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تین رشتے پہ غالب آ گیا. بیٹا جی بہت بڑا فکرہ تھا. جی ہاں، حضرت ابو طالب کا بھری برادری میں ابو لہب کو ٹوک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تین رشتے پہ غالب آ گئے. ابو طالب محمد کا ساتھ نہیں دے رہا. حضرت ابو طالب نبی اللہ رسول اللہ ساتھ دے رہے ہیں. ذرا اور آگے سنیں اگلے فکرے کیا ہے. چپ کر جا یکچش آبر بھیگے، چپ کر جا، بیٹھ جا. کیا تجھے پتا نہیں ہے ما انت لہذا، تیری اوقات کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں دوستو، بھائیو، بزرگو، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، لیکن جو دے رہا ہوں میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں. جس انداز میں آپ لے رہے ہیں میں اس کا تصور سے نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا کہا؟ کہتے ہیں قم یا سیدی. ہائے ہائے یار، جڑے بچے بول سکتے ہو تو بولو نا. کھڑے ہو جائیں اے میرے سید و سردار. یار حد ہو گئی ہے. جو امتی محمد کا کلمہ پڑھ کر بابا جی رسول کو اپنے جیسا بشر کہے اسے مسلمان مانتے ہیں، اور ایک سردار ہو کر محمد کو سردار مان رہا ہے. جی ہم یا سید، اے میرے سید و سردار. کھڑے ہو جائیں رب اکبر کی قسم. اگلے فکر یہی ہے، رسالت رب، اپنے رب کے پیغام کو پہنچائیں.
نہیں پڑھوں گا، مولا کی قسم نہیں پڑھوں گا، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ بلغ رسالت ربک، بلغ رسالت ربک، بلغ پہنچا دے رسالت ربک، رب کے پیغام کو۔ ابو طالب نے کہا دعوت ذو شیعہ میں کہا، سن 10 ہجری 18 ذو الحجہ میدان غدیر میں اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ۔ رسول نے خطبہ پڑھا، خطبے کے آخر میں کیا کہا، ایھکم یواصرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں میرا فکر اٹھائے، میرا بوجھ اٹھائے، میری مدد کرے۔ سارا مجمع خاموش رہا۔ علی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کھڑے ہو کر کہا، انا یا نبی اللہ اقول وزیرک علیہ۔ بھئی یہی بات سن لیں، میں آگے مضمون روک رہا چونکہ شبیر برآمد ہونا ہے اور میرے باپ کی بیٹوں نے ماتم کرتے ہوئے اس عبادت کو معراج عبادت تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر رسول پاک کو دیکھ کر علی نے کہا، انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ رسول آگے بڑھے، تاریخ کامل، تاریخ تبری، ابوالفدا معارف النبوہ جلد نمبر 2۔ رسول نے علی کی گردن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کہا، لوگو ھذا اخی ووزیری وخلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا تم میں خلیفہ ہے۔ اب ایک بات کہتا چلو، اس پورے علاقے میں رات دن مجلسیں ہوتی ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کرے مولا کے ظہور تک یہ سلسلہ اسی طرح ہر جگہ قائم و دائم رہے۔ اب اگر کوئی آپ میں کھڑے ہو کر ذاکر، واعظ، خطیب، مولانا، علامہ یہ فرما دے کہ رسول نے علی کی خلافت کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا، تو جب وہ پڑھ کر مولانا ذاکر واعظ کمرے میں چلے جائیں تو آرام سے ان کے پاس جا کر ادب کا سلام کر کے ہاتھ باندھ کر کہنا، قبلہ رسول نے غدیر کے میدان میں علی کی خلافت کا اعلان تو نہیں کیا، وہاں تو یاد دہانی کرائی۔ یار آگے بیٹھے کرو، آگے بیٹھے کرو، وہاں غدیر میں اعلان نہیں کیا بلکہ غدیر میں یاد دہانی کرائی۔ اعلان کہاں کیا؟ دعوت ذو شیعہ میں اللہ کو اللہ منوایا، خود کو رسول منوایا، علی کو اپنا خلیفہ منوایا۔ ہم اسی دین سے مانگتے ہیں کہ رسول منوا کے جا رہا ہے، کس دن منوایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی دن منوایا۔ اسی پہ خاطر، لیکن بات بڑی مشکل ہے، میں بڑے آرام سے 3-4 منٹ اس بات کو سمیٹ۔ بات یہ ہے، دعوت ذو شیعہ میں رسول نے کیا مانگا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے۔ پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ ہے العلق،
اس کے بعد دوسری سورت کون سی ہے؟ شیعہ اور سنی کے نزدیک سورۃ الحمد، اس کے نزدیک ہے کہ دوسری سورہ جو نازل ہوئی وہ ہے مدثر، اس کے بعد ہے سورۃ الحمد۔ لیکن اکثر شیعہ روایت یہ ہے کہ سورہ العلق کے بعد جو دوسری سورت نازل ہوئی وہ ہے سورہ حمد۔ تو 3 سال برابر دعوت ذوالعشیرہ کے وقت تک رسول سورۃ الحمد پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ واجب کمال ہے آپ کے لیے، مجھے تو اسے توقع نہیں تھی۔ تو سورۃ الحمد میں رسول کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ابوں کی پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد۔ آج میں دیکھتا ہوں کون پرواز کرتا ہے ایاک نعبد وایاک۔ بیٹا بیٹا میری طرف چھوڑو، بچوں کو میری طرف دیکھو۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ 3 سال سے رسول پڑھ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن پھر دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيُّكُمْ يُعَذِرُنِي، کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ ہائے ہائے، آج ہم سے کہتے ہو کہ آپ شیعہ مسجد میں کھڑے ہو کر، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد وایاک نستعین، اور جیسے ہی نماز ختم کرتے ہو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہو یا علی مدد، تو تمہارا وہ وعدہ کہاں گیا جو تم نے اللہ سے کیا ہے؟ یعنی ادھر نماز میں وعدہ کرتے ہو کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ادھر نماز ختم ہوتے ہی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کہتے ہو یا علی مدد، تو یہ وعدہ کہاں چلا گیا؟ میاں جی ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ رسول بھی 3 سال ایاک نعبد وایاک نستعین پڑھ کر کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ تو یہ وعدہ کس نے کیا مدد کا؟ علی ابن ابی طالب نے۔ تو ہم تو رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا علی مدد کہہ کر، یعنی ہم کو منوا رہے ہیں کہ جسے اللہ نے رسول کا مددگار بنایا اس سے مدد مانگنا قلبی عبادت تھا۔ علی نے ہمیشہ یہ وعدہ نبھایا، اتنا وعدہ نبھایا، وقت نہیں رہا کہ کربلا کے میدان میں اسی علی کی اولاد تھی، ابو طالب کے پوتے، ابو طالب کے نواسے، ابو طالب کی شہزادیاں کربلا کے میدان میں حسین وعدہ نبھانے کے لیے پہنچا۔ وعدہ نبھاتے ہوئے زہرا کا لال سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوب گئے۔ حضرت علامہ آیت اللہ جب بس 5 منٹ مجھے دیتے زیادہ نہیں، حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں یہ لکھا ہے، اے ذاکرو، اے وائزو، اے خطیبو، جب بھی امام حسین علیہ السلام شہادت پڑھا کرو یہ نہ پڑھا کرو کہ حسین کے جسم پر
1950 زخم تھے. وہ لکھتے ہیں یہ زخم اس وقت تک تھے جب تک شاہ کا لال گھوڑے کی زین پر تھا. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم من اللہ، بدون دعائیں دے رہی. یہ 1950 زخم اس وقت تک تھے جب تک وہ حسین جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، جو مہر رسالت کا سوار تھا، زین پر تھا. لیکن جب تیروں کے ذریعے سے حسین زین سے زمین پر آیا، زخم پر زخم لگے. اتنے زخم تھے حسین کے جسم پر کہ جب ہوا چلتی تھی تو ریت گرم زخموں سے آر پار ہو جاتی تھی. میں نے وعدہ کیا تھا 5 منٹ کا، بالکل 5 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں. جب شاہ کا لال زین سے زمین پر آیا، ہر طرف سے ظالموں نے ظلم شروع کیا. بکر بن وائل کے قبیلے کا یہ نام پھر سنیے گا. بکر بن وائل کے قبیلے کا ایک تیر انداز ہے، اس کی کمان میں تیر رکھا ہوا ہے. ہر کوئی حسین پر تیر چلا رہا ہے، وہ تیر رکھ کر کھڑا ہے، چلا نہیں رہا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو حسین پر تیر کب چلائے گا؟ کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، میں ایسے وقت میں تیر چلاؤں کہ میرا چلایا ہوا تیر قیامت تک کوئی حسین کا حکمران بھلا نہ سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیر رکھ کر یہ انتظار کر رہا ہے. سنار بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا، اتنے زور سے مارا کہ نیزے کی انگلی کمر کے پار سے گزر گئی. بطول کا بیٹا منہ کے بل زمین پر آیا. حالت کیا تھی؟ فَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے، اسی طرح بطول کے بیٹے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہو آباد رہو، زمین پر پاؤں مارے. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد حسین اٹھے. اٹھ کر کیا کیا؟ اب 2 منٹ باقی ہے میرے پاس، میری طرف دیکھیے. 2 منٹ. حسین نے کیا کیا؟ کمر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا. جب نیزہ نکالا، خون کا فوارہ حسین کے جسم سے نکلا. اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ بطول کے بیٹے کا منہ، بس جتنا میں نے مسائل پڑھنا تھا